اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو. خدا کی قسم جب بندہ اپنے من میں اپنے دل میں یہ گمان رکھتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ، جس طرح تم اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ اپنے سارے دل کے راز، اپنے سارے دل کے ارمان، اپنے سارے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو، ویسے ہی کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھے مانگ میرے بندے، تجھے کیا چاہیے میں تمہیں اور میں دوں گا. اور جس نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ کافی ہے تمہارے لیے. واللہ my brothers and sisters, just believe that Allah is sufficient, He is enough for you. تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اس اللہ کے سوا، وہ تمہارے لیے کافی ہے. جب وہ تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اس بات کو سمجھو اور یاد رکھو، اس دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ لوگ رہتے ہیں جو ہر مشکل میں یہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس لیے when you feel like you have no one but Allah, know that Allah is enough for you. کیونکہ جس دل کو اللہ مل جاتا ہے نا، اس دل کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. تم آج تک بس لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے جو اگر تمہارے ساتھ تھے بھی تو اپنے مقصد کے لیے، اپنی لالچ کے لیے تمہارے ساتھ تھے، لیکن وہ اللہ بنا لالچ کے تمہارے ساتھ ہیں، بنا مقصد کے. اسے کوئی غرض نہیں. تم نے اپنی عزت ان ہاتھوں میں دی جو تمہاری قدر نہیں جانتے تھے. تم نے ان دروازوں پہ اپنا سر جھکایا جہاں تمہیں بس خاموشی ملی، لیکن اللہ نے تمہیں اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تم اکیلے کمرے میں گناہ کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اس وقت بھی تمہیں اللہ ساتھ تھا، اور اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑا جب تم پر مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کی بارش تم پر گر رہی تھی. اس وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ تھا اور کہہ رہا تھا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جس نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، یقین کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی جینے کا ایک طریقہ بتاتی ہے کہ جب تمہاری پلاننگ فیل ہو جائے، جب تمہاری دعا قبول نہ ہو جائے فوراً، جب تمہارا صبر تمہیں بوجھ لگنے لگے، اس وقت اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس وقت تمہیں جوڑ رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. اس بات کو سمجھو میرے بھائی اور بہنوں. درد اس لیے آتا ہے، انسان کا دل اس لیے ٹوٹتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا. وہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے. اللہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، تمہیں میرے سوا کوئی نہیں ہے. سب لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، آنا تمہیں میرے پاس ہے. میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم جن لوگوں کے جانے پر پریشان ہو گئے، ڈپریسڈ ہو گئے، بے سکون ہو گئے، شاید ان کا جانا تمہاری حفاظت تھا. I can understand. مجھے پتا ہے کبھی کبھی انسان بہت لونلی فیل کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ سب چلے گئے میری لائف سے، کوئی نہیں ہے، نہ گھر والے ہیں نہ دوست ہیں، سب انہیں چھوڑ دیا. فرسٹریشن آ جاتی ہے، دم گھٹ جاتا ہے، بے سکونی آ جاتی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس کو اپنی حالت بتاؤں. لیکن یاد رکھو وہ اللہ ہیں جو تمہیں اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، جب سب چھوڑ گئے تو میں ہوں. مجھے پتا ہے، میں تمہاری پین سمجھ سکتا ہوں، تمہارا درد میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے پتا ہے تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہے. تو اکیلا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل. تو جہاں جائے میں وہاں ہوں. میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں تیری قدر کرتا ہوں، میں تیرے آنسوؤں کی قیمت جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا خالق و مالک ہوں. تم جن بوجھوں کے نیچے دب گیا ہے، میں وہ بوجھ اٹھاؤں گا. دنیا تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، میں نہیں چھوڑوں گا. لوگ بدل سکتے ہیں، میں نہیں بدلوں گا. تیرا دل ٹوٹ سکتا ہے، میری رحمت نہیں ٹوٹے گی. بس مجھ پر بھروسہ رکھ، کیونکہ جب تو کہے گا کہ میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ کافی ہے، تو واقعی میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. میرے بھائی اور بہنوں، جب انسان لوگوں سے
ٹوٹتا ہے نا تبھی وہ اللہ سے جڑتا ہے, تبھی اس کے دل میں اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تبھی اسے لگتا ہے, اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اب کوئی نہیں اس اللہ کے سوا, میرا بس اللہ ہے. لیکن درد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ سے نہیں بلکہ دنیا کے لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم اپنی خوشی لوگوں کے رویوں سے جوڑ دیتے ہیں, اور جب یہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو ہم خود کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا, وہ ہر تمہاری سانس کے ساتھ ہیں, ہر پل تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری ہر سوچ کو جانتا ہے, تمہاری ہر خاموشی کو سمجھتا ہے, تمہارے دل میں بیٹھے سارے ارمانوں کو وہ جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ تو اس کے بنا اکیلا ہے. تم جو بول نہیں پاتے اللہ وہ بھی سن لیتا ہے, تم جو دکھا نہیں پاتے اللہ وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اس لیے تو اللہ کافی ہے. اللہ کا کافی ہونا اس بات کا پروف ہے کہ تمہیں ہر چیز خود نہیں اٹھانی, تمہیں ہر جواب خود نہیں ڈھونڈنا, تمہیں ہر جنگ خود نہیں لڑنی. وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم بس میرے ہو جاؤ, باقی سب مجھ پر چھوڑ دو, باقی سب میں سنبھال لوں گا. اور جب بندہ یہ بات دل سے مان لیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرا اللہ ہے میرے ساتھ, میرا رب ہے میرے ساتھ. وہ رب جو مجھے اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, جو مجھے میری ماں سے زیادہ جانتا ہے, جو میرے درد کو میری زبان سے پہلے سمجھتا ہے, جو میری خاموشی کو میری چیخ سے زیادہ سنتا ہے, وہ رب ہے میرے ساتھ, جو کبھی اپنے بندوں کی تڑپ ضائع نہیں ہونے دیتا. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, اپنے سارے معاملات اس اللہ کو بتا, اپنے سارے پرابلمز اس اللہ کے ساتھ شیئر کرو. جس طرح تم اپنے فرینڈ کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ اپنے سارے دل کے راز, اپنے سارے دل کے ارمان, اپنے سارے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو, ویسے ہی اپنے سارے معاملات جو بھی تمہارے دل میں ہیں, تم جس حالت میں بھی ہو, literally for anything and everything, no matter what your situation is, whatever you are going through, doesn't matter how small or big the problem is, reach out to Allah about all the things in your life, because He is the one who gave you life. He has the power to bring you happiness and take away your sadness. اس کے پاس وہ طاقت ہے. اس لیے کبھی تنہائی میں اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرو, اپنے سارے دل کے حالات اس کو بیان کرو, جیسے تو اپنے قریبی دوست, اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے ہو. اپنے سارے معاملات اس کے ساتھ شیئر کرو, اپنے دکھ, درد, مصیبتیں, پریشانیاں, غم سب شیئر کرو اس کے ساتھ. اس کی ذات کی قسم وہ تمہیں جج نہیں کرے گا کہ تم پھر گر گئے, نہیں, بلکہ وہ تو اپنے بندے کو کہتا ہے جب بندہ ٹوٹ کر اس کے پاس جاتا ہے کہ آؤ پھر سے میرے پاس آ جاؤ. اس لیے تم اس رب کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو. تم اسے اپنی ہر چھوٹی سی بات بتا سکتے ہو کہ آج دل بہت باری ہے یا رب, آج لوگ بہت بدل گئے ہیں, آج خود سے نفرت ہو رہی ہے, میرا دل بے چین ہے, میں پریشان ہوں, غموں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا, آج امید ٹوٹ رہی ہے. اور وہ سنے گا, تیری ہر بات وہ سنے گا, وہ بور نہیں ہوگا, بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے. وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے, مانگنا تو اسے اچھا لگتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھے مانگ میرے بندے, تجھے کیا چاہیے میں تمہیں اور میں دوں گا. یہ نہیں کہ بس تو مجھے مانگ, بلکہ ساتھ میں کہتا ہے میں دوں گا, تجھے کیا چاہیے. وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے, تم اگر اسے نہیں مانگو گے تو ناراض ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ کب میرا بندہ دنیا کے دروازے, سارے دروازے بند کر کے کب میرے در پر آئے, کب وہ کہے کہ اے اللہ اب میں بس تیرا ہوں. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, اس بات کو سمجھو, کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے تنہا کر دیتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ تمہارا اصل سہارا کون ہے. اللہ تمہیں تم سے زیادہ محبت کرتا ہے, تم سے زیادہ پیار کرتا ہے. تم خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اللہ تم سے کرتا ہے. تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کو نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہو, لیکن اللہ تمہیں تمہاری ساری غلطیاں بلا کر تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. تم سوچتے ہو کہ میں اس قابل نہیں, لیکن تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ پھر بھی میرا ہے, تم پھر بھی میرے ہو. تم مجھ سے کتنا بھی دور چلے جاؤ پھر بھی تو میرا بندہ ہے, اور میں تمہارا خالق,
وہ تمہیں وہ چیز دیتا ہے جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، بہترین ہوتی ہیں، نہ کہ ہمیشہ وہ چیز جو تم مانگتے ہو۔ اللہ تمہیں جو بھی تمہاری لائف کے ساتھ کرتا ہے تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں غم دیے، تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، کیا پتا اللہ تمہیں آزما رہا ہو۔ اور جو تو دعائیں مانگ رہا ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور جو تو دعائیں مانگ رہا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا پتا جو تم مانگ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تو جو چاہتا ہے تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ وہ تمہیں دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے خود کو اکیلا مت سمجھو، یو آر ناٹ alone. Allah is always with you. He is sufficient for you. He is enough for you. وہ تمہارے لیے کافی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیا لوگوں کو کرنا ہے؟ مر کر جانا تو مجھے اللہ کے پاس ہے نا۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو پھر میں اپنے غم، اپنی تکلیفیں لوگوں کے ساتھ کیوں بانٹوں؟ میرا وہ رب ہے جو مجھے شرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے شرک سے زیادہ نزدیک ہوں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا تو میں اکیلا ہو گیا۔ نہیں، اللہ ہے تمہارے ساتھ، اور وہ ہمیشہ ہے۔ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ اللہ ہے ساتھ، بٹ وہ ہیں۔ اگر ایمان ہوگا، اگر ایمان ہوتا، اگر اللہ سے محبت ہوتی تو بندہ کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھتا، بندہ خود کو کبھی وہ بے سہارا نہ سمجھتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سہارے کی، نہ امید کی، نہ محبت کی، کیونکہ جس دل کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ He has everything. اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے my brothers and sisters، خدا کے واسطے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو۔ خدا کی قسم، جب بندہ اپنے من میں، اپنے دل میں یہ گمان رکھتا ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ رب میرے ساتھ ہیں ہر جگہ، ہر لمحہ، خدا کی قسم پھر لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ لوگ رہے نہ رہے، بس تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہیں یقین ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ وہ کریٹر ہیں جو مجھے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی میرے